أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایات، اپنی رحمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ 1000 شَهْرٍ. نازل کیا ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں. اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک لیلۃ القدر میں نازل ہوا. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اور یہ شب قدر کی ایک رات بہتر ہے 1000 مہینوں سے. اس رات میں فرشتے اترتے ہیں اور روح اللہ تعالیٰ کے امر سے، اور یہ سلسلہ فجر تک جاری رہتا ہے. لیلۃ القدر کے ضمن میں جو بات بہت زیادہ غور و فکر کی ہے وہ یہ ہے کہ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. انسانی زندگی پر غور و فکر کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ انسان کی زندگی 2 حواس پر مشتمل ہے. ایک طرح کے حواس انسان کو محدود اور مقید زندگی سے آشنا کرتے ہیں، اور انسان کسی بھی طرح اس محدود اور مقید زندگی سے قدم باہر نہیں نکال سکتا. دوسری طرح کے حواس انسان کو محدودیت سے نکال کر نامحدود زندگی میں داخل کرتے ہیں. محدود اور قید و بند والے حواس دن کے حواس ہیں، بیداری کے حواس ہیں، شعوری حواس ہیں. ہر آدمی کی زندگی میں اس کو تجربہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ بیدار ہوتا ہے تو بیداری کا مطلب ہی ہے کہ وہ قید و بند کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. مثلا دن کے حواس میں آدمی چلتا پھرتا ہے، حرکت کرتا ہے، تو چلنے پھرنے اور حرکت کرنے میں اسے بہرحال محدودیت میں سفر کرنا پڑتا ہے. ایک قدم اٹھانے کے بعد جب وہ دوسرا قدم اٹھاتا ہے
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اس نے ایک قدم اٹھا کر دوسرا پیر اٹھایا تو دوسرا پیر زمین کی کشش کی وجہ سے جب تک زمین کے اوپر نہیں ٹکتا تو وہ تیسرا قدم نہیں اٹھا سکتا. محدودیت کے بارے میں مزید اگر غور و فکر کیا جائے تو یہ بھی محدودیت ہے کہ آدمی 1 گھنٹے میں 3 میل چلتا ہے. یہ بھی محدودیت ہے کہ آدمی دیوار جو اس کی اپنی خود کی بنائی ہوئی ہے اس سے پار نہیں ہو سکتا. خود ہی وہ دروازہ بناتا ہے، دروازہ اگر بند کر لے تو دروازہ کھولے بغیر وہ باہر نہیں جا سکتا، پرواز نہیں کر سکتا. اس کے برعکس دوسرے حواس جس کو آپ سونے کی حالت کہتے ہیں یا نیند کی حالت جسے کہا جاتا ہے، جب آدمی ان حواس میں داخل ہو جاتا ہے تو بیداری کی طرح کی حد بندی ختم ہو جاتی ہے. اور اس کی مثال خواب دیکھنا ہے. جب آدمی خواب دیکھتا ہے تو خواب میں دیکھی ہوئی تمام باتوں کا رد عمل یا تاثر تو وہی ہوتا ہے جو بیداری میں ہوتا ہے، لیکن خواب کی زندگی میں پابند حواس نہیں ہوتے. مثلا انسان اگر 1 گھنٹے میں 3 میل کا سفر کرتا ہے تو 1 سیکنڈ میں ہزاروں میل کا سفر کر لیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی خواب دیکھ رہا ہے اور وہ ہزاروں میل دور مکے میں یا مدینے میں ہے. جیسے ہی اس کو بیداری کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے وہ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں مکے مدینے سے چل کر واپس اس جگہ آ جاتا ہے جہاں وہ لیٹا ہوا ہے یا جہاں سے خواب دیکھنے کا عمل شروع ہوا تھا. تفصیلات میں جانے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہر آدمی کی زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ وہ پیدا ہونے کے بعد سے مرنے تک 2 حواسوں میں زندگی گزارتا ہے. ایک حواس کا نام بیداری رکھا ہوا ہے اور دوسرے حواس کو ہم خواب یا نیند کے نام سے جانتے ہیں. جہاں حد بندیاں ہیں، جہاں قید و بند ہے، اس زندگی کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں دن کہا ہے یا نہار کہا ہے. جہاں زندگی میں حد بندیاں نہیں ہیں اور انسان ٹائم اسپیس سے آزاد ہے، جس عالم میں اتنی رفتار ہے کہ وہ اس رفتار کو کسی بھی طرح پیمائش نہیں کر سکتا، اور نہ ابھی تک کوئی ایسا آلہ ایجاد ہوا ہے کہ اس سے رفتار کی پیمائش ہو جائے. جہاں سیکنڈوں میں ہزاروں میل کا سفر بھی طے ہو سکتا ہے، اس زندگی کا نام اللہ تعالیٰ نے لیل رکھا ہے. لیل سے مراد وہ زندگی جہاں بیداری کے حواس کی گرفت ٹوٹ جائے. اور بیداری کے حواس کا مطلب یہ کہ جہاں انسان کسی بھی طرح ٹائم اسپیس کی پابندی سے آزاد نہ ہو.
تو انسانی زندگی ان دو رخوں میں سفر کر رہی ہے. ٹائم اسپیس سے آزاد زندگی یعنی رات کے حواس کو اللہ تعالیٰ نے لیل کہا ہے، اور ٹائم اسپیس میں پابند زندگی کے حواس کو اللہ تعالیٰ نے نہار یا دن کہا ہے. ٹائم اسپیس کی حد بندی جہاں ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور اس گرفت سے آزاد ہونے کے بعد انسان جس عالم میں چلا جاتا ہے اس عالم کو غیب کی دنیا کہا جاتا ہے. فرشتے غیب کی دنیا کے مخلوق ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام غیب کی دنیا کی مخلوق ہے. قرآن پاک کا نزول جہاں سے بھی ہوا اس کو آپ غیب کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں دے سکتے. یہ رات جس کے اندر انسان کے اوپر زمان و مکان کی قید ٹوٹ جاتی ہے، اس کی رفتار، ان حواس کی رفتار دن کے حواس سے تقریباً 60,000 گنا زیادہ ہوتی ہے. یعنی اگر انسان 1 منٹ میں 1 میل کا سفر کرتا ہے، رات کے حواس میں 1 منٹ میں 60,000 میل کا سفر کرے گا. ہزاروں گنا، 60,000 70,000 گنا زیادہ ہے. جب کسی انسان کی رفتار 60,000 گنا سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اس رفتار کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک بصیرت پیدا ہوتی ہے، ایک نظر اس کے اندر کام کرنے لگتی ہے. وہ نظر اور بصیرت جب غیب کی دنیا میں دیکھتی ہے تو اس نظر کو فرشتے نظر آتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام پر بھی نظر پڑتی ہے. اور یہ سلسلہ یہ حتی مطلع الفجر، اور یہ سلسلہ اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک انسان رات کے حواس میں رہتا ہے. یعنی دن کے حواس جب تک شروع نہ ہو جائے اس وقت تک انسان کی رفتار پرواز 60,000 گنا رہتی ہے، زیادہ خیر من الفشار، 60,000 گنا سے بھی زیادہ رفتار رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی ہے کہ انسان کے اندر 2 حواس کام کر رہے ہیں. ایک حواس انسان کو محدود رکھتے ہیں، اور دوسرے حواس میں انسان کے اوپر سے محدودیت کا غلبہ ختم ہو جاتا ہے اور انسان غیب کی دنیا میں چلتا پھرتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، فرشتوں کو بھی دیکھتا ہے، اور انتہا یہ ملائے اعلیٰ میں حضرت جبریل علیہ السلام پر بھی اس کی نظر پڑتی ہے. قرآن کریم کی تفسیر جن حضرات نے لکھی ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کا امر لے کر، اور جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں. جن لوگوں کے اندر وہ نظر متحرک ہو جاتی ہے جو نظر بیداری کی نظر کے مقابلے میں 60,000 گنا دیکھتی ہے، ان سے حضرت جبریل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، ان سے سلام دعا بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا بھی فرماتے ہیں. اب یہ سوال کہ یہ رات رمضان شریف میں ہی کیوں نہ آتی ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ رمضان شریف کی طاق راتوں میں
21, 23, 25, 27 میں اس رات کو تلاش کرو. اس کے لیے ہمیں اس بات پر توجہ کرنا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ یعنی 30 روزے انسان کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں کہ جس صلاحیت کی بنیاد پر انسان کے اندر وہ نظر کھل جاتی ہے جو نظر غیب کی دنیا میں فرشتوں کا مشاہدہ کرتی ہے، فرشتوں کو دیکھتی ہے. رمضان شریف کا پروگرام میں بنیادی باتیں یہ ہیں کہ آدمی کھانا کم کھاتا ہے. کھانا جب کم کھاتا ہے چونکہ وہ اللہ کے لیے سارے دن بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اللہ کے لیے بھوکا پیاسا ہوں. تو جو آدمی اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے وہ اس بات کی بھی جد و جہد اور کوشش کرتا ہے کہ ان اعمال سے، ان عادات سے، ان افعال سے بچا جائے جو اللہ کو ناپسند ہے. رات کو سونے کو بھی اسے کم ملتا ہے. تراویح کے بعد تھوڑی دیر سوتا ہے، وہ سحر کا وقت ہو جاتا ہے. سحر کھانے کے بعد فوراً فجر کا وقت ہو جاتا ہے. فجر کی نماز کے بعد وہ اپنے معاش میں مشغول اور مصروف ہو جاتا ہے. تو رمضان المبارک میں وہ بھوکا بھی رہتا ہے اور اللہ کے لیے بھوکا رہتا ہے. رمضان المبارک میں از خود اس بات کا بھی اہتمام ہو جاتا ہے کہ اس کا ذہن اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، یعنی غیب کی طرف اس کا ذہن اس طرح متوجہ ہو جاتا ہے کہ بیداری کے جو حواس ہیں ان کی گرفت بتدریج کم ہوتی چلی جاتی. 30 روزے رکھنے کے بعد پھر جاگنے کا پروگرام شروع ہو جاتا ہے. اب جب آدمی شب بیداری کرتا ہے 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو، تو اس شب بیداری سے مزید دن کے حواس پر ضرب پڑتی، چوٹ پڑتی. دن کے حواس اس ضرب اور چوٹ سے مزید مغلوب ہوتے ہیں. یعنی یہ کہیے کہ شعور مغلوب ہوتا ہے. جب شعور مغلوب ہوتا ہے تو لاشعور انسانی حواس پر حاوی ہو جاتا ہے اور لاشعور حاوی ہونے سے انسان کے اندر وہ بصیرت پیدا ہو جاتی ہے، وہ فہم پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر وہ نظر کام کرنے لگتی ہے کہ جس نظر سے وہ غیب کی دنیا کو دیکھ سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 حواس عطا کیے، 2 نظر عطا کیے اور 2 قسم کی حرکات و سکنات کی اس کے اندر صلاحیت پیدا کی ہے. ایک صلاحیت یہ ہے کہ وہ نہایت درجے محدود ہے اور دوسری صلاحیت یہ ہے کہ وہ اعلیٰ درجے میں لامحدود ہے. اعلیٰ درجے میں لامحدود کا مطلب یہ کہ اس کی رفتار پرواز اتنی تیز ہو جاتی، اتنی زیادہ ہو جاتی کہ وہ جو کام یہاں 1 منٹ میں کرتا ہے اسی 1 منٹ میں عالم غیب میں وہ 60,000 منٹ کو محیط ہو جاتا ہے. تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی انسان کو اس کی صلاحیتوں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. انسان کے اندر ایک صلاحیت غیب بھی ہے اور دوسری صلاحیت غیب سے دور ایسی صلاحیت ہے کہ جہاں وہ سوائے پابندی کے، سوائے پردے کے کچھ اور نہیں دیکھتا. قرآن پاک میں آپ غور فرمائیں کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے غیب کی دنیا کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں رات کا ہی تذکرہ ہے.
مثلا یہ صورت لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب معراج کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاک اور بلند مرتبہ ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے وہ وعدنا موسیٰ 30 لیلۃ کہ ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 40 راتوں میں پورا کر دیا. حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا قرآن پاک میں جب آپ قصہ پڑھیں گے تو وہاں بھی یہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد سے فرمایا میں نے رات خواب دیکھا کہ چاند سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تلاش کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے ستاروں کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر سورج کو دیکھا. یعنی جہاں بھی غیب کا تذکرہ آپ پڑھیں گے یا غیب کی دنیا کا تذکرہ آئے گا وہاں رات کے حواس زیر بحث آتے ہیں. اور جب بھی غیب کی دنیا سے دوری کا تذکرہ آتا ہے وہاں دن کے حواس کا تذکرہ آتا ہے. انسان جب اپنی زندگی پر غور کرتا ہے تو اسے یہ بات پوری طرح سمجھ میں آتی ہے اس کے کہ انسان 2 حواسوں میں رد و بدل ہو رہا ہے. کبھی اس کے اوپر پابندی کے حواس غالب ہو جاتے ہیں اور کبھی وہ ایسے حواس میں داخل ہو جاتا ہے کہ جہاں پابندی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جب وہ سو جاتا ہے تو پابند حواس سے آزاد ہو جاتا ہے. جب وہ بیدار ہو جاتا ہے تو آزاد حواس کا غلبہ ختم ہو جاتا ہے اور محدود حواس جو ہے اس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں. کوئی انسان دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جو بیدار ہونے کے بعد سویا نہ ہو. یہ لازمی امر ہے کہ انسان محدود حواس سے لازمی طور پر لامحدود حواس میں داخل ہوتا ہے. ہر 24 گھنٹے کا یہ عمل ہے کہ ہر انسان لامحدود حواس میں زندگی گزارتا ہے اور ہر انسان محدود حواس میں زندگی گزارتا ہے. یہ وجہ ہے کہ کوئی آدمی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ساری زندگی سوتا ہی رہا ہو، ساری زندگی جاگتا ہی رہا ہو. تو یہ مجبوری کہ پابند حواس سے آزاد حواس میں منتقل ہونا اور آزاد حواس سے پابند حواس میں منتقل ہونا اس بات کی نشاندہی ہے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کہ جس کے اندر یہ صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہے کہ اگر وہ چاہے تو پابند حواس میں ساری زندگی گزار سکتا ہے اور اگر وہ چاہے پابند حواس کے ساتھ ساتھ آزاد حواس میں زندگی گزار سکتا ہے. گزار تو وہ رہا ہے لیکن صورت یہ ہے کہ جب ہم پابند حواس میں زندہ رہتے ہیں تو ہم مجبوراً آزاد حواس میں داخل ہوتے ہیں. آزاد حواس ہماری زندگی کا آدھا حصہ ہے لیکن ہمیں اس پہ اختیار نہیں ہے. اگر ہم آزاد حواس جو ہماری زندگی کا نصف حصہ ہے ان پر کنٹرول حاصل کر لیں یا بیداری کے حواس اور خواب کے حواس کو متوازی کر کے ایک دوسرے کے پیرلل کر لیں تو ہر انسان جو بیداری کے حواس اور خواب کے حواس میں زندگی گزار رہا ہے تو وہ جب چاہے پابند حواس میں
زندگی گزار سکتا ہے اور جب چاہے آزاد حواس میں زندگی گزار سکتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو آپ کو باہر سے اس کو درآمد کرنا ہے. صورت یہ ہے کہ آدھے حواس آپ کے بیداری کے ہیں, آدھے حواس آپ کے آزاد حواس ہیں. بیدار رہنے کے بعد آزاد حواس کو اگر آپ بیداری میں منتقل کرنے کی مشق کر لیں تو آپ نہایت آسانی کے ساتھ فرشتوں کو دیکھ بھی سکتے اور حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں, یعنی آپ غیب کی دنیا میں داخل ہو سکتے ہیں. تو اب ہم یوں کہیں گے کہ انسان کی جو تخلیق ہے, انسان کا جو دماغ ہے, انسان کی جو روحانی صلاحیتیں ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جب چاہے اپنے اوپر حد بندیوں کو مغلوب کر لے اور جب اس کا دل چاہے حد بندیوں سے آزاد ہو کر غیب کی دنیا میں داخل ہو جائے. رمضان شریف میں یہ پروگرام اس لیے ہے کہ اس میں میں نے آپ سے عرض کیا کہ بھوکا رہنے سے, اللہ کے لیے بھوکا رہنے سے, نیند کا وقفہ کم ہونے سے اس کو ایسی پریکٹس ہو جاتی کہ محدود حواس کا غلبہ ٹوٹ جاتا ہے, اور جب محدود حواس کا غلبہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ غیب کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ. نماز کا معنی ہے القدر. آپ کیا سمجھے یہ قدر کی رات کیا ہے؟ قدر کی رات یہ خیر من الف شہر, کہ 1000 مہینوں میں جو حواس کام کرتے, 1000 مہینوں میں جو آپ کام کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں, یہ ایک رات ہے 1000 مہینے. اب 1000 مہینوں میں 30,000 دن ہوتے ہیں اور 30,000 راتیں ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رات 30,000 مہینوں اور 30,000 دنوں سے افضل ہے. یہ 60,000 گنا رفتار جو ہے یہ تو مثال ہے, لیکن آپ یہ سمجھیں کہ ایک آدمی ایک رات میں جتنا عمل کرتا ہے اس رات میں وہ 30,000 دن اور 30,000 راتوں سے زیادہ عمل کرتا ہے. یہ اس بندے کی رفتار جو ایک رات میں جتنا اسے سفر کرنا ہے, مثلا آپ یہاں سے نواب شاہ سکھر جائے, ایک رات میں آپ کا سفر پورا ہوتا ہے, اور وہ نواب شاہ جتنے بھی میل ہے. اب لیلۃ القدر کے حواس میں اگر آدمی یہ سفر کرے گا تو 30,000 دن اور 30,000 راتوں میں جتنا آدمی سفر کرتا ہے اس نے ایک رات میں اتنا سفر کر لے گا. تو یہ جو رفتار اور یہ جو آدمی کی اسپیڈ ہے یہ وہ اسپیڈ ہے کہ جو خواب کے حواس کی اسپیڈ اور رفتار ہے. اور یہ وہ رفتار ہے کہ اگر انسانی ذہن اس رفتار کو قبول کر لے تو اس رفتار سے انسان غیب کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے. فرشتوں کو دیکھتا بھی ہے, حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھتا ہے, اور حضرت جبریل علیہ السلام ایسے بندے سے مصافحہ بھی کرتے ہیں. رمضان المبارک کے علاوہ اس پریکٹس کو کیسے کیا جائے؟ 30,000 دن اور 30,000 مہینوں سے زیادہ رفتار کے حواس کس طرح حاصل کیے جائے؟ اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ انسان جس طرح رمضان المبارک میں کم کھاتا ہے, کم سوتا ہے, کم بولتا ہے,
زیادہ سے زیادہ غیب کی دنیا کی طرف متوجہ رہتا ہے. دیکھیے نا, آپ نے روزہ رکھا, آپ جھوٹ نہیں بول رہے کہ وہ میرا روزہ ہے, غصہ نہیں کر رہا کہ میرا روزہ ہے, کھانا نہیں کھا رہے کہ میرا روزہ ہے, سخت پیاس لگی ہوئی ہے, زبان خشک ہے, آپ پانی نہیں پی رہے کہ میرا روزہ ہے. یعنی میں اللہ کے لیے پیاسا ہوں, اللہ کے لیے بھوکا ہوں, اللہ کے لیے میں غصہ نہیں کر رہا, اللہ کے لیے میں کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا. یہ جو متوجہ ہونا ہے انسان کا, متوجہ ہونا ہے غیب کی دنیا کی طرف, یہ متوجہ ہونا یہ 30,000 دن اور 30,000 راتوں کے حواس کو حاصل کرنے کی مشق ہے. تو رمضان شریف کے علاوہ اگر آدمی اس بات کی مشق کرے تب بھی اس کے اندر وہ حواس جو وہ خواب میں ضائع کر دیتا ہے, سو کر ضائع کر دیتا ہے, وہ حواس بیداری میں منتقل ہو جاتے ہیں. اس کے لیے اولیاء اللہ نے, سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث علماء نے جو اسباق مرتب کیے ہیں وہ یہی ہے کہ انسان کو چاہیے وہ کم سے کم بولے, انسان کو چاہیے کہ وہ ضرورت سے زیادہ کھانا, انسان کو چاہیے کہ وہ سونے کے وقفے میں اتنی کمی کر دے کہ جس کمی کے بعد اس کو کوئی جسمانی تکلیف لاحق نہ ہو. مثلا ایک آدمی 10 گھنٹے سوتا ہے, اگر اس کی نیند 8 گھنٹے میں پوری ہوتی ہے تو 8 گھنٹے سوئے. دوسرا آدمی 8 گھنٹے سوتا ہے, اگر اس کی نیند 5 گھنٹے میں پوری ہوتی ہے تو 5 گھنٹے سوئے. ایک آدمی 5 گھنٹے میں نیند پوری کرتا ہے تو ہو سکتا ہے دوسرا آدمی 3 گھنٹے میں نیند پوری کر لے. یعنی صرف اپنے آپ کو یہ کرنا ہے کہ بیداری کے حواس سے کس طرح زیادہ سے زیادہ چھٹکارا حاصل ہو, کس طرح بیداری کی حواس سے آدمی دور ہو کہ جسمانی صحت بھی متاثر نہ ہو, دماغ کے اوپر کوئی بوجھ بھی نہ پڑے. اور یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ پریکٹس کے بعد اتنی زیادہ قوی ہو جاتی کہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان جب چاہے ذہنی طور پر بیداری کی حواس میں منتقل ہو جاتا ہے, اور جب چاہے ذہنی طور پر خواب کی حواس میں منتقل ہو جاتا ہے. جب وہ خواب کی حواس میں منتقل ہو جاتا ہے تو غیب کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے, اور جب وہ بیداری کی حواس میں منتقل ہوتا ہے تو ٹائم اسپیس میں بند دنیا میں داخل ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے بڑا انعام اکرام ہے ہر انسان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر 2 حواس رکھ دیے, اور ہر انسان 2 حواس میں زندگی گزارتا ہے. ایک حواس اسے غیب کی دنیا سے آشنا کرتے ہیں, اور دوسرے حواس اسے غیب کی دنیا سے دور لے جاتے ہیں. تو لیلۃ القدر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے حواس رکھ دیے کہ جن حواس کا اسے ہر روز 24 گھنٹے میں جتنی دیر وہ سوتا ہے 5 گھنٹے 8 گھنٹے اسے تجربہ ہوتا ہے, اور دوسرے جتنی دیر وہ بیدار ہوتا ہے اسے پابند حواس کا تجربہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین کے تحت قرآن پاک کی حکمت کو سمجھیں اور غور و فکر کریں, اور قرآن پاک کی حکمت سے ہم جس طرح بیداری کی زندگی سے آشنا ہے غیب کی دنیا سے بھی آشنا رہیں. آمین.